حرمت مسجد اقصی کانفرنس جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کا بڑا اعلان، فلسطین کی حمایت میں اب کیا کیا جائے گا؟ بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں HM نیوز۔ مزید خبروں اور تبصروں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں HM نیوز اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں HM نیوز۔ ناظرین، آج ہے 6 دسمبر اور دن ہے بدھ کا، اور جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہی ہے حرمت مسجد اقصی کانفرنس۔ ناظرین، چند دن قبل اعلان کیا گیا کہ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں حرمت مسجد اقصی کانفرنس منعقد کی جائے گی، کہ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء سامنے آ گئے۔ وہ علماء کہ جو کہ کل تک آمنے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن فلسطین کی حمایت اور مسجد اقصی کے تقدس کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے بیٹھ گئے ہیں۔ اور اس وقت جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وہ کانفرنس چل رہی ہے، جس کے اندر یہ باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ آگے فلسطین کی حمایت میں ہم کیا کریں گے۔ ناظرین، اس جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہونے والی کانفرنس کی میزبانی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے اندر مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان کے علاوہ اور بھی تمام جمعیت علماء کرام شریک ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا اعلان اس کے حوالے سے کیا جائے گا، مسجد اقصی کے تقدس کے حوالے سے، اور علماء اس میں اپنی رائے دیں گے۔ فلسطین کے سفیر بھی وہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حماس سے کچھ نمائندگان بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو کہ اس کانفرنس کو اٹینڈ کریں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالمی میڈیا کی نظریں بھی اس کانفرنس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ یہاں پر جو جمعیت علماء کرام اکٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو میزبانی کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ جب فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ابھی شروع ہوا تھا 7 اکتوبر کو، تو پاکستان میں ایک سراج الحق صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ میدان میں آئے، اور انہوں نے حماس کی مالی مدد بھی کی، فلسطین کے لیے انہوں نے امداد کے سامان بھی بھیجا، اور یہ وہاں پر گئے بھی، قطر میں بھی گئے مولانا فضل الرحمان، اور انہوں نے وہاں پر حماس کے سربراہ سے ملاقات بھی کی۔ تو آج اسی کانفرنس کے اندر سراج الحق صاحب بھی مدعو ہیں، وہ بھی شریک ہیں، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان وہ تو میزبانی کر رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل جو ہے وہ بن چکی ہے، اور اس میں کچھ باقاعدہ اعلانات کیے جائیں گے فلسطین کی حمایت کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی متفقہ لانگ مارچ کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بریلوی مقدہ فکر کے لوگوں نے الگ لانگ مارچ کیا تھا فلسطین کی حمایت کے لیے، دیوبند مکتبہ فکر کے علماء نے الگ لانگ مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے الگ کیا تھا، سراج الحق صاحب نے الگ کیا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متفقہ کوئی لانگ مارچ کریں گے، متفقہ کوئی احتجاج کریں گے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہو کر جب لانگ مارچ یا پروٹیسٹ کریں گے تو وہ کتنا ایک میسیو پروٹیسٹ ہوگا، ایک میسیو کراؤڈ یہ اکٹھا کر سکیں گے۔ تو یہ تو جب کانفرنس میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا تب سب کچھ سامنے آ جائے گا، لیکن فی الوقت کے لیے یہی ہے کہ یہ کانفرنس ایک انتہائی اہمیت کی حامل بن چکی ہے، اور بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر کی گئی انتہائی کم وقت کے اندر، لیکن جو انتظامیہ ہے انہوں نے انتہائی کم وقت میں اس کی بھرپور تشہیر کی اور بڑے پیمانے پر لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر کراؤڈ جو ہے وہ آج اکٹھا ہوا، اور جناح کنونشن سینٹر جو ہے وہ تقریباً بھر چکا ہے۔ ابھی بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور تمام یعنی کہ روزمرہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، ایک بڑے پیمانے پر سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ صرف اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فلسطین کی حمایت کر سکیں، اور فلسطین کی حمایت میں اپنا جو ہے وہ بیان دے سکیں، اور اپنا جو ہمارا ان کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے، ایک ایسا بھائیوں والا رشتہ ہے، ہم اس کو ظاہر کر سکیں اپنے اس احتجاج کے طور پر۔ اور مستقبل قریب میں اگر کوئی ایسی اپڈیٹ اس حوالے سے آتی ہے کہ آیا کوئی متفقہ لانگ مارچ کیا جائے گا یا کوئی متفقہ پالیسی بنا کر اس پہ عمل کیا جائے گا تو ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے، اور فی الوقت کے لیے یہی ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل بن چکی ہے۔